بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پروڈکٹیو رمضان ود فیملی، اس کی تیسری ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے اور اس سے بھرپور انداز میں استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان کی مہینے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کے ایام بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں، اور قرآن میں اس طرف اشارہ موجود ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام معدودات، یہ گنے چنے تھوڑے سے دن ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ بہتری لے کر آئیں اور اپنے روٹین کو دین اور عبادت اور اس طرح کے بھلائی کے امور میں زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کریں۔ پروڈکٹیو رمضان ود فیملی میں ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پچھلی ایپیسوڈ میں ذکر کری۔ اس میں روزے کا ذکر ہوا اور قرآن سے تعلق کیسا ہونا چاہیے اس کا ذکر ہوا۔ آج کچھ اور اعمال جو رمضان مبارک میں انجام دیے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ رمضان مبارک کی ایک اور خصوصیت اور ایک بہت اہم عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے وہ ہے قیام رمضان۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے گا، قیام رمضان کرے گا، جسے ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں، اسے ہم تہجد کی نماز بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور دیگر ایمانیات پر بھی ایمان رکھتے ہوئے اور خلوص کے ساتھ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اتنی دیر تک کھڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی یہ فضیلت ہے قیام اللیل کی عبادت سے۔ اور الحمدللہ دین میں آسانی اس طرح سے ہو گئی کہ اس مہینے میں قیام اللیل کیا جاتا ہے عشاء کی نماز کے فوراً بعد۔ آپ جانتے ہیں کہ تہجد کا افضل وقت کیا ہے کہ اس کو رات کے آخری حصے میں پڑھا جائے، لیکن اکثر حضرات کے لیے یقیناً وہ مشقت والا عمل ہوتا ہے اور بہت سی مرتبہ ہماری آنکھیں نہیں بھی کھل پاتی، لیکن رمضان میں تو الحمدللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ عمل ہم اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ کہ جن کا معمول بن چکا ہے تراویح کی نماز کو جوائن کرنا اور اس کو امام کے ساتھ پورا طریقے سے پڑھنا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بہت سے حضرات کا روٹین ہوتا ہے کہ وہ 4 رکعت پڑھ کے یا کچھ رکعت پڑھ کے چلے بھی جاتے ہیں بعض مرتبہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے ساتھ پوری تراویح کی نماز پڑھیں، کیونکہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اپنے امام کے ساتھ قیام اللیل کرے یہاں تک کہ وہ امام نماز سے فارغ ہو جائے، یعنی تراویح کمپلیٹ ہو جائے وتر سمیت، کتبت لہ قیام لیلہ، اسے پوری رات کے قیام کا ریوارڈ ملتا ہے۔ سوچیں جو 1 گھنٹے کی تراویح ہے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں، آج کل 10:30 بجے 10:15 بجے ہم لوگ سے فارغ بھی ہو جاتے ہیں، تو آپ کو پوری رات کے قیام کا اجر ملتا ہے اگر آپ نے پوری تراویح کی نماز اپنے امام کے ساتھ پڑھی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ آپ کو پورے رمضان کی راتوں میں تہجد کا اجر مل رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور شوق اور اہتمام کے ساتھ اس تراویح کی عبادت کو انجام دیں۔ یاد رکھیے کہ اس رمضان کے جو اعمال ہیں ان میں استقامت بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی پہلے 2-3 دن تو مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، خوب لوگ موجود ہوتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 4-5 رمضان کے بعد آہستہ آہستہ لوگ کم بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اس مہینے کے اعمال پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں، یا کہیں ان میں سے تو نہیں کہ جو سستی کر رہے ہیں اور کمزور پڑ گئے ہیں، اس مہینے کے دنوں کو صحیح سے استعمال نہیں کر رہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم باتیں ہیں کہ تراویح میں اپنی فیملی کو کس طرح انوالو کریں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بچوں کو لے کے جائیں، گھر والوں کو لے کے جائیں۔ اکثر مساجد میں الحمدللہ بچوں کا، خواتین کا انتظام ہوتا ہے، تو آپ ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں تاکہ وہ بھی قرآن مجید کو سنیں اور اس کی برکات کو سمیٹیں۔ دوسرا، اگر آپ کے گھر سے مسجد بہت دور ہے تو آپ اپنے گھر میں خود بھی قیام اللیل کروا سکتے ہیں۔ جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے غلام تھے، وہ رات کے وقت میں قرآن مجید دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تراویح کی نماز پڑھایا کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کے گھر کے آس پاس کوئی مسجد میسر نہیں جہاں پر آپ کی فیملی جا سکیں، تو آپ خود اگر قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنا بھی جانتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں قیام اللیل کرا سکتے ہیں۔ تو کوئی بلکہ اچھی بات ہے، گھر میں برکت ہوگی، آپ کے گھر والوں کو بھی اس میں ایک شرکت کا موقع مل جائے گا۔ دوسری بات یہ بھی ہے اس حوالے سے کہ فیملی میں خواتین کو بھی ترغیب لائی جائے کہ وہ بھی رمضان کے اندر راتوں کو اچھا استعمال کرتے ہوئے تراویح کی نماز میں شریک ہوں۔ بچوں کو مسجد میں لے کے آنے میں ہمارے جانتے ہیں سوسائٹی کے اندر 2 طرح کی جو ہے وہ ایکسٹریمز ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ بالکل منع کر دیتے ہیں کہ بچوں کو مسجد لے کے نہ آیا جائے، اور کچھ لوگ ہیں وہ بچوں کو لے کے آتے ہیں مسجد اور گیٹ پہ چھوڑتے ہیں، پھر وہ بچے کھیلتے رہیں گے پوری نماز کے دوران اور آپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ 2 غلط رویے ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ بچہ اگر سمجھدار ہے اور وہ مسجد آنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ، آپ اس کو لے کر آئیں، اپنے ساتھ کھڑا کریں، اور اگر وہ تھک جاتا ہے تو تھوڑی دیر اس کو بٹھا دیں، تراویح کی نماز میں اس طرح بچے تھک جائیں۔
لیکن یہ نہ ہو کہ نہ ہی لے کر آ رہے ہیں، یہ ایک ایکسٹریم ہے، اور جو لے کے آ رہے ہیں وہ بچے پورے ٹائم کھیلے آ رہا ہے، سب کی نماز ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور آپ بول رہے ہیں کہ جی بچے ہیں۔ نہیں، آپ ان کو سمجھائیں، کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں، اگر وہ تھک جائیں تو آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں، تاکہ اس انداز سے وہ قرآن کی برکتوں کو بھی لیں اور مسجد کے وقار کا بھی خیال رکھیں۔ تو یہ تراویح کی نماز کے حوالے سے تھی۔ چلتے چلتے ایک اور بات میں تنبیہ کر دوں تراویح کے بارے میں۔ ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 5 روزہ تراویح، 6 روزہ تراویح، 8 روزہ تراویح، اس طرح کے ہم اشتہارات دیکھتے ہیں، جگہ جگہ نظر آتے ہیں آپ کو ہمیں۔ تو کیا اس طرح سے قیام رمضان کا مقصد حاصل ہو جائے گا کہ ہم 6 روزہ تراویح میں پورا کا پورا قرآن سن لیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ قیام رمضان کا مطلب ہے کہ جو پوری کی پوری رمضان کی راتیں ہیں اس میں قیام کرنا، تو قرآن کمپلیٹ کرنا وہ تو ایک ہمارے یہاں پریکٹس ہے، لازمی دین کی طرف سے نہیں ہے کہ قرآن مجید کمپلیٹ کیا جائے، لیکن جو ترغیب ہے اور اجر ہے وہ پورے مہینے کے قیام کا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ غلط ہے ہمارا کہ جناب 6 دن میں ہم تراویح پڑھ لیں اور پورا قرآن مجید سن لیں اس طریقے سے، اس کا باقی 24 راتوں میں ہم اپنے کاروبار کریں اور اپنی دنیا کے معاملات دیکھیں، اور اگر کوئی کہے کہ جی تراویح نہیں پڑھی، آپ بولیں جی ہم تو الحمدللہ 6 دن کی تراویح پڑھ چکے ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ اس طرح کا جو روٹین ہمارے یہاں بنتی آ رہی ہے، 5 روزہ تراویح، 6 روزہ تراویح، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت لوگ شرکت کرتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ قرآن جی پورا سن لیا، اب تراویح جو ہے وہ ہماری ختم ہو گئی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ آپ کو پورے رمضان میں تراویح کی نماز جاری رکھنی ہے، اور بے شک پورا قرآن مجید ختم نہ کر پائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہر رات کو قیام کریں جو سنت تعداد کے مطابق ہو۔ اس کے بعد دوسرا عمل جو آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، جو رمضان کے اہم اعمال میں سے ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں اور آپ اپنے دن کو اچھے اعمال میں گزاریں، وقت کی حفاظت کریں۔ یہ ایک سیزن ہے۔ اب سوچیں اس کی مثال، کیسا تاجر ہوگا جس کی کپڑے کی دکان ہو، اور کپڑے کا جب سیزن آئے تو وہ کپڑے کی دکان بند کر کے جو ہے وہ کہیں گھومنے پھرنے گیا ہوا ہے۔ لوگ جب اس سے ملیں گے کیا کہیں گے اس کو؟ لوگ کہیں گے بھائی آپ تو بہت کم سمجھ آدمی ہو کہ سیزن کے وقت میں آپ وہ کام کر رہے ہو جو آپ پورے سال کر سکتے تھے، اور سیزن کو جو آپ ضائع کر کے دکان بند کر کے بیٹھے ہو۔ یقیناً ایسے سب کہیں گے۔ تو یہ 11 مہینے میں ہم لوگ بہت سارے اور اعمال کر لیتے ہیں، انٹرٹینمنٹس بھی ہو جاتی ہیں، ہم بہت سے لوگ پروگرامز بھی دیکھ لیتے ہیں، کچھ شوز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر ہمارے میڈیا وغیرہ پر کچھ ایسے پروگرامز آنا شروع ہو جاتے ہیں جو پورے سال نہیں آتے؟ وہ رمضان کے شوز آ رہے ہیں، رمضان کے ڈرامہ سیریز آ رہی ہیں، رمضان کی فلمز آ رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو انتہائی زیادہ نامناسب بات ہے کہ تو رمضان کے مقصد کے بالکل الٹ ہے۔ رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہمارا دھیان ان چیزوں سے ہٹ کے عبادت کی طرف لگے، قرآن کی طرف لگے، نیکی کی طرف لگے۔ ہو کیا رہا ہے کہ جناب بہت سارے ایسے ایسے پروگرامز آ رہے ہیں، اور کچھ افطار ٹرانسمیشنز آ رہی ہیں، کچھ سحری ٹرانسمیشنز آ رہی ہیں جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس میں ہلہ گلہ بھی ہو رہا ہے، اس میں مزاحیہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ 2-3 علماء کرام آ کے جو ہے وہ 2-3 باتیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن اکثر اس کا بیشتر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو انٹرٹین کرنا، اور لوگوں کے 3-4 گھنٹے گزر جائیں اور انہیں پتہ ہی نہ چلے۔ یقین جانیے یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بے شمار لوگ غفلت کا شکار ہیں، ان کی قدر ہی نہیں کرتے، انہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ ایک وہ کہ صحت، دوسری یہ کہ فراغت۔ تو آپ کو اگر رمضان کے مہینے فراغت ملی ہوئی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ اس کو عبادت میں گزاریں۔ اسی طرح اللہ نے کو صحت دی ہوئی ہے، آپ اس صحت کا استعمال کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، عبادت کریں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، وغیرہ وغیرہ جو دین کے اعمال ہیں۔ تو اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال ہے وعن عمرہ فیما افنا، کہ اپنی عمر کس کام میں لگا کر آئے۔ تو یہ ہماری عمر امانت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اغتنم خمسا قبل خمس، اس میں فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں ہے کہ اپنی نوجوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنے فراغت کے اوقات کو اپنے مصروف ہونے کے اوقات سے پہلے غنیمت جانو۔ مطلب کہ فراغت کے اوقات کو اچھا اور درست استعمال کرنا، یہ اس رمضان کی اصل قدر ہے، اور یہ اس رمضان کا اصل مقصد ہے۔ رمضان کے جو پروگرامز ہیں، جو ٹی وی شوز ہیں، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس میں بہت زیادہ وقت لوگوں کا ضائع ہو رہا ہے، میں اور آپ اپنی فیملی کو ترغیب دلائیں کہ ہم ان طرح کے پروگراموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ بچوں کو نظر آئے کہ امی ابو جو ہیں وہ وقت ضائع نہیں کرتے اس مہینے میں، وہ اس طرح کے پروگرامز کو 2 گھنٹے بیٹھ کے نہیں دیکھ رہے۔ یہ بہت بڑی آپ کی طرف سے اپنے بچوں کی تربیت ہے، بہت اچھی نصیحت ہے۔ اگر آپ عام دنوں کے اندر بہت 2 گھنٹے بیٹھ کے براؤزنگ کرتے رہتے ہیں موبائل کے اوپر، تو اس مہینے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، اس مہینے اس کو ترک کر رہے ہیں۔ تو بچے چیز دیکھتے ہیں کہ بھائی اس مہینے میں
کوئی ڈفرینٹ روٹین چل رہا ہے، اس میں عبادت کا ماحول ہے، اس میں قرآن مجید پڑھنے کا ماحول ہے، جو عام دنوں کے اندر ہم بہت سی چیزیں انٹرٹینمنٹ کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے۔ اسی طرح باہر جانے کا ماحول ہے کہ باہر جانا اور شاپنگس کے لیے جانا وغیرہ وغیرہ، جیسے میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ انسان ان چیزوں کو بہت پہلے سے کر لے، رمضان میں نہ جائے اگر ان جگہوں پہ، صرف بہت زیادہ ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ لینے کے لیے جائے، تو یہ بھی بہت اچھا اس کی فیملی کو پیغام جاتا ہے کہ انسان اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنا رہا ہے۔ تو ان امور کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کوشش کرے کہ ہمارا رمضان گزرے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔